مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام بتاریخ 26 ذی الحجہ 1444 ہجری مطابق 14 جولائی 2023 عیسوی۔ خطیب معالی الشیخ صالح بن عبداللہ بن حمید حفظہ اللہ۔ موضوع منشیات کی تباہ کاریاں۔ ترجمہ و آواز ثناء اللہ صادق تیمی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے سکھلایا اور الہام کیا، بصیرت بخشی اور سمجھایا، اور سب سے سیدھے راستے کی ہدایت کی، اور اس نے جو بھرپور نوازش کی اور انعام کیا اس پر اس کا شکر ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسے شخص کی گواہی جس نے اس پر ایمان رکھا اور اس کے آگے خود سپردگی اختیار کی۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، چنیدہ نبی اور معزز ترین پسندیدہ رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، قوموں کے سردار، آپ کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور جس نے ان کی درست طریقے سے پیروی کی ان پر اور سلامتی ہو۔ اما بعد، لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، ان کے قریب رہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں، ان سے گفتگو کریں جو آپ کا احترام کرتے ہوں، ان سے مشورہ کریں جو آپ سے محبت کرتے ہوں، عقل مندوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں، دلوں کو جوڑیں، جذبات کا لحاظ کریں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، لوگوں سے اچھی باتیں کہیں۔ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، عنقریب آپ رخصت ہوں گے اور صرف نام و نشان باقی رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ مسلمانوں، پاک ہے وہ ذات جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی شکل بنائی، ایمان سے اسے مزین و منور کیا، عقل سے عزت بخشی اور اسے ہدایت دی اور بصیرت عطا کی۔ عقل ہی مکلف بنائے جانے کا محور ہے، اس کے نہ ہونے سے احکام اٹھا لیے جاتے ہیں۔ عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل آدمی کو شہوتوں میں پڑنے اور مکروہ اور مضر چیزوں کے کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ کے بندو، عقل انسان کے انسانیت کی بنیاد، اس کی فطرت کو سیدھا رکھنے والی اور اس کے مکلف ہونے کا محور ہے۔ اسی سے انسان سوچتا ہے، ادراک کرتا ہے۔ شریعت کا خطاب اور احکام عقل سے ہی منسلک ہیں، اور جس کی عقل زائل ہو جائے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر عقل خریدی جا سکتی تو لوگ اس کی قیمت ایک دوسرے سے بڑھ کر دیتے۔ تعجب ہے اس پر جو اپنے مال سے ایسی چیز خریدتا ہے جو اس کے عقل کو بگاڑتی ہے۔ مسلمانوں، اگر بات ایسی ہی ہے تو منشیات ان چیزوں میں سے ہے جو اسلام کے مقاصد کے ستونوں کو ڈھاتی ہے، اس کی عمارت کو ہلاتی ہے اور اس کے ڈھانچے کو پارا پارا کرتی ہے، اور اس میں سبھی منشیات اور نشہ آور اشیاء شامل ہیں جنہیں پیا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے، ناک سے اندر لیا جاتا ہے یا جن کا انجیکشن لیا جاتا ہے، چاہے وہ سائل مادہ ہوں یا جامد گولی ہوں یا صفوف یا گیس۔ دارقطنی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو اس کے نام کی وجہ سے حرام نہیں کیا، اسے اس کے انجام کی وجہ سے حرام کیا ہے۔ تو ہر پینے والی چیز جس کا انجام شراب کے انجام کی مانند ہو وہ شراب کی مانند حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپے اور اسے چھپائے وہ شراب ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ پتہ چلا کہ منشیات کی تمام قسمیں شراب کے اندر اس کی دلالت میں شامل ہیں۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، اور متفق علیہ حدیث ہے، ہر شراب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ منشیات اور ان کی کھیتی، ان کا بنانا اور انہیں استعمال کرنا سب حرام ہیں، چہ جائے کہ ان کی اسمگلنگ اور فروغ اللہ کی پناہ۔ بلکہ ابن عابد رحمہ اللہ نے اپنے حاشیہ میں فرمایا، جس نے حشیش کو حلال کہا وہ زندیق بدعتی ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، یہ یعنی حشیش شراب سے بھی زیادہ خبیث ہے، اس حیثیت سے کہ یہ عقل اور مزاج کو بگاڑتا ہے۔ مسلمانوں، منشیات کی دنیا تاریک دنیا ہے، اس کے اندر داخل ہونے والا گم ہو جاتا ہے اور اس سے نکلنے والا دوبارہ جنم لینے والا ہوتا ہے۔ منشیات برائی کی جڑ، نقصان کا مرکز، بگاڑ کا مخزن، مصائب کی جگہ اور
اور برائی کی کمین گاہ ہے۔ منشیات ہر بلا ان سے چھوٹی ہے، یہ وقت کی آفت اور زمانے کی مصیبت ہیں۔ یہ پیٹھ کو توڑنے والی، عقل کو ختم کرنے والی اور جانوں کو ہلاک کرنے والی ہیں۔ یہ ہر بلا کی جڑ، ہر برائی کی بنیاد، ہر شر کی کنجی اور گندا شیطانی عمل ہیں۔ یہ عداوت و دشمنی میں ڈالتی ہیں، اللہ کے ذکر، نماز اور دین و دنیا کے ہر نیک عمل سے روکتی ہیں۔ یہ حیا کو پارا پارا کرتی، غیرت کو بجھاتی اور مروت کو ختم کرتی ہیں۔ یہ سست رفتار خودکشی ہیں، ان سے انسانیت کو صرف برائی، فحاشی اور عداوت ملتی ہے۔ ان سے کتنی عمریں کم ہوئی ہیں، کتنے مال ضائع ہوئے ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنے خاندان اجڑے ہیں، کتنی آرزویں گم ہوئی ہیں اور کتنے خواب ضائع ہوئے ہیں۔ ان سے کتنی آبرو ریزی، خودکشی، چوری، ڈکیتی، رشوت اور سرکشی وقوع پذیر ہوئی ہیں۔ بھائیو، گھروں میں کتنی غم آگی خبریں ہیں، سینوں میں کتنے چھپے ہوئے راز ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ عنفوان شباب میں قدم رکھنے والا جوان ہے، اپنے رب کا فرما بردار ہے، والدین کا سپوت ہے، راست اخلاق کا مالک ہے، پڑھائی لکھائی میں فائق ہے، امید اور منصوبہ سے بھری اچھی زندگی جی رہا ہے کہ یکایک کسی صبح و شام کے درمیان برے ساتھیوں اور گناہوں کے دوستوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، جو پھاڑ کھانے والے بھیڑیے ہیں، دھوکہ دینے والے، وہم میں مبتلا کرنے والے ہیں، اور یوں اس کے انجام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ خوبصورت زندگی پر چھائی میں بدل جاتی ہے، چراغ کی روشنی بجھ جاتی ہے، طاعت فسق و فجور، فرما برداری نافرمانی اور اخلاق تمرد و سرکشی میں بدل جاتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور یہ مسکین دوشیزہ ہے، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک، پریوار اور اہل خانہ کی امید، صورت و سیرت میں خوبصورت ترین لڑکیوں میں شمار کی جاتی ہے۔ حاسد عورتیں اس سے قریب ہوئیں، گمراہ اور گمراہ کرنے والی عورتوں نے اسے اپنے گھیرے میں لیا اور یہ غریب ان کے جال میں پھنس گئی۔ ہر دھوکہ باز جھوٹے کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی۔ اس کا مسکین ولی نہیں جانتا کہ اسے ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا مٹی میں دبا دے۔ اور ایک دوسری شکل ہے جو اس سے بھی سخت اور تکلیف دہ ہے۔ یہ خوش و خرم پریوار کا گارجین ہے، ماں اور بچے فرحت و بشاشت کے ساتھ اپنے باپ کا استقبال کرتے ہیں کہ وہ اپنے کام سے لوٹا ہے، وہ اس کی گرم گود میں جا پڑتے ہیں، اس کے محبت بھرے سائے تلے محفوظ ہو جاتے ہیں کہ یکایک کسی صبح و شام کے درمیان وہ پھاڑ کھانے والا جانور اور کاٹ کھانے والا وحشی درندہ بن جاتا ہے۔ ان کے پاس اس چہرے کے ساتھ آتا ہے جس چہرے کے ساتھ گیا نہیں تھا۔ گھر میں خوف کا بسیرا ہو جاتا ہے، تاریکی آنگن میں پھیل جاتی ہے، بچے خوف میں جیتے ہیں، خوبصورت زندگی بدمزگی، بدبختی اور تاریکی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ان مہلک منشیات کی بعض صورتیں اور احوال ہیں، ایسی شکلیں ہیں کہ جن کے ہول سے پہاڑ گر جائیں۔ مسلمانوں، ان غلاظتوں میں ملوث آدمی نہ درست فکر کا مالک ہوتا ہے اور نہ حسن اختیار پر اسے قدرت حاصل ہوتی ہے۔ موت کے سوداگروں کے ہاتھ منہ ایک کھلونا ہوتا ہے جو قربان ہونے والوں کے خون سے رنگین اور ان میں لٹ پٹ مال کماتے ہیں۔ یہ ملوث آدمی اپنی جان، پڑھائی، نوکری، مال، نیک نامی، صحت اور پریوار سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ علیحدگی، بیکاری، سستی، الجھن اور بے چینی کی زندگی جیتا ہے۔ اس کی زندگی گمنامی، سرکشی، اکتاہٹ، خوف، ہول اور بے ہمتی سے عبارت ہوتی ہے۔ بدنی، نفسیاتی، سماجی، معاشی اور ماحولیاتی نقصانات لاحق ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں، ان تمام کے باوجود اس میں ملوث آدمی بیمار ہے جس کا علاج ضروری ہے، نہ کہ ایسا مجرم جسے سزا دینا ضروری ہو۔ بھائیو، علاج کے اہم ترین ذرائع میں سے دین اور اخلاقی اقدار کو مضبوط تھامنا، اللہ کے حکم پر استقامت برتنا، اس کی شریعت کی پابندی کرنا، اللہ کے فرض کردہ احکام کو ادا کرنا، اس کے حرام کردہ اشیاء سے بچنا ہے۔ اور جب دینی جذبہ کمزور پڑ جائے تو منحرف افکار اور فاسد اقدار کا قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، انشاءاللہ خاندان بچوں کی صحیح تربیت سے سماجی آفتوں سے بچاؤ ہے جن سے ان کے بچے اپنی زندگی میں گھر کے باہر نمرد آزما ہوں گے۔ اللہ کی مدد سے خاندان ہی اس خطرے کو دفع کرتا ہے جو ان کے بچوں کی زندگی کو لاحق ہوتے ہیں۔ خاندان کے گارجین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیدار ہو، نظر رکھے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنی اولاد کی نگرانی میں چست ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ان کی نگہبانی کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے، ان کے ساتھ جینے کے لیے، ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان سے گفتگو کرنے کے لیے، ان کی پریشانیوں اور ہر وہ چیز جو انہیں فکر مند کرتی ہے ان کا سامنا کرنے کے لیے کافی وقت لگائے۔ جہاں تک ہو سکے بچوں کے بیچ محبت و احترام کو فروغ دینا اور تشدد اور جسمانی ایذا سے بچنا ضروری ہے۔ تشدد اور سختی اور گھر کے باہر رات گزارنے سے گریز ضروری ہے۔ ان کے دوستوں، ہم نشینوں اور ساتھیوں پر نظر رکھنا ضروری ہے اور برے ساتھی
साथियों से उन्हें बचाना जरूरी है कि बुरा साथी ही बीमारी का घर है। मुसलमानों, इसी तरह खानदान की मदद माशी व समाजी हालात को हमवार करने में उसके साथ खड़ा होना और उसकी मईशत को बेहतर करना जरूरी है, ताकि दुरुस्त अखलाकी बुनियादों पर उसकी तरबियत हो सके, करीमाना जिंदगी मुहैया हो सके और वो बच्चे अल्लाह के हुक्म से इन मुहलिक बीमारियों में पड़ने से बच सकें। भाइयों, इलाज और बेदारी में हिस्सादारी निभाना तमाम की जिम्मेदारी है। मखसूस इदारों का अपना किरदार और जिम्मेदारी है। अल्लाह उनकी मदद करे और उन्हें दुरुस्त करे। स्कूल और मस्जिदों में अहले इल्म, असहाबे कलम, राय, हुकूक, मईशत, सेहत और वर्जिश, तहजीब की महफिलें, हर किस्म की पेशावराना जमीयतें, चाहे वो मर्दाना हो या जनाना, ज़राए इबलाग और तहजीब के इदारे, सोशल मीडिया, रिफाही इदारे, अपने दीन, मुल्क और परिवार से मोहब्बत करने वाला हर गयूर फर्द, इन तमाम की जिम्मेदारी है कि वो निगरानी करें, इत्तला दें और इलाज करें। इसी तरह माशी और समाजी परेशानियों के हल की फिक्र, अमल करने के मौके मुहैया करना और बेकारी व बेरोजगारी के मसले पर गौर करना भी जरूरी है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ऐ ईमान वालों, बात यही है कि शराब और जुआ और थान और फाल निकालने के पासे के तीर, ये सब गंदी बातें, शैतानी काम हैं। इनसे बिल्कुल अलग रहो ताकि तुम फलाह याब हो। शैतान तो यूं चाहता है कि शराब और जुए के जरिए से तुम्हारे आपस में अदावत और बुग़्ज़ वाक़े करा दे और अल्लाह ताला की याद से और नमाज से तुमको बाज रखे, सो अब भी बाज आ जाओ। मैं अपनी ये बात कहता हूँ और अल्लाह अज़ीम से अपने लिए, आपके लिए और बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप भी उससे मग़फ़िरत तलब कीजिए और उसकी जनाब में तौबा कीजिए। बिलाशुबा वो बहुत बख्शने वाला और मेहरबान है। हर किस्म की तारीफ अल्लाह के लिए है। उसकी रहमत गुनाहगारों के गुनाहों को वसी है। उसकी नेमतों को गिनने से गिनने वाले आजिज हैं। उसकी बुर्दबारी अजीम है, इसलिए उसने पर्दा रखा। उसने बख्शिशें की तो खूब नवाजा और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। तौबा से बड़े गुनाहों को बख्शा और नदामत से दिनों की लग़ज़िशें मिटाई। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार मोहम्मद अल्लाह के बंदा और उसके रसूल मखलूक़ात के सरदार हैं। दुरूद व सलाम और बरकतें नाजिल हों आप पर, आपकी मुअज़्ज़ज़ सरदार आल पर, निशाने राह सहाबा पर, ताबईन पर और जो ता क़यामत दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उन पर, और सदा बहुत ज्यादा मजीद सलामती हो। अम्मा बाद, मुसलमानों, मुआशरे को इन आफतों के खिलाफ जंग पर आमादा करना और इनके खतरात से लोगों को डराना तमाम की जिम्मेदारी है। जो आदादो शुमार बयान किए जा रहे हैं वो खौफनाक हैं। स्मगलिंग और फरोख्त के रास्तों के खौफ से बच्चे बूढ़े हो रहे हैं। जिम्मेदारी बड़ी है। फर्द, खानदान, मुआशरा और मुल्क की जिम्मेदारी अजीम है। लोगों, जिम्मेदार इदारों के साथ सब मिलकर मुकम्मल ताउन कीजिए, क्योंकि फायदा सबका है और नुकसान भी सबका है। हमारा मुल्क सिक्योरिटी, समाज और सेहत की तमाम सतहों पर इस आफत के खिलाफ वसी जबरदस्त जंग लड़ रहा है, जिसका मकसद ये है कि समाज के तमाम अनासिर को इसमें शरीक किया जाए। मुल्क पूरी संजीदगी और मेहनत से काम कर रहा है और इस तबाहकुन आफत के खतरात के खिलाफ बचाव, तरबियत और बेदारी पर मुश्तमिल इक़दामात कर रहा है। इसी तरह इसमें मुब्तला लोगों और उनके खानदान को नफ्सियाती और समाजी मदद दे रहा है। इस आफत के मुकाबले में सिक्योरिटी के हमारे जवान की सलाहियतें और मुनशियात के मुकाबला के नादिर आलात और दूसरे मखसूस इदारों के साथियों के साथ उनकी जबरदस्त कोशिशें हर किस्म और हर शक्ल की मुनशियात के स्मगलर्स और उनके फरोग देने वालों के रास्ते को नाकाम करके बड़ी हुसूलियाबियां रिकॉर्ड कर रही हैं और बड़े बहादुराना कारनामे रकम कर रही हैं। इन बाबरकत इदारों की, इनकी क़यादतों और अफराद के साथ मुल्क के मुख्तलिफ खित्तों में हैरत अंगेज इदादो शुमार हैं, जो चौतरफा हैं, जिनकी सरहदें खुश्की, बहरी और हवाई सतह पर खुली हुई हैं। इन बातों के बाद अल्लाह आप पर रहम करे। मुनशियात का मुकाबला पूरे मुआशरे का मसला है। ये अवामी सफाई की जंग है, इसलिए इस दुश्मन के खिलाफ मुल्क के तमाम इदारों के साथ मुकम्मल ताउन जरूरी है। ये बातें रही और दूधो सलाम भेजो, हदिया की हुई रहमत और तोहफा दी गई नेमत तुम अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कि उसका हुक्म तुम्हें तुम्हारे रब ने अपने मुहकम तंजील में दिया है। उसने करीमाना बात कही है और अपनी वो बात में सच्चा है। अल्लाह ताला उसके फरिश्ते इस नबी पर रहमत भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी उन पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भी भेजते रहा करो। ऐ अल्लाह, दुरूद सलाम और बरकत नाजिल फरमा अपने बंदे और रसूल हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी मुज्तबा पर, आपकी तैयब व ताहिर आल पर, मोमिनों की माएँ उनकी बीवियों पर, और अल्लाह तू राजी हो जा उनके चारों हिदायत याफ्ता खुलफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से और तमाम सहाबा से, ताबईन से और ता क़यामत जो दुरुस्त तरीके से उनकी पैरवी करें उनसे, और अपने अफ़्व करम और एहसानो सखावत से हमसे भी। ऐ अकरमुल मुकरमीन,
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، شرک اور مشرکین کو رسوا کر، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین و ملت کے تمام دشمنوں کو ناکام و نامراد کر۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطنوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ہماری سربراہی انہیں بخش جو تجھ سے خوف کھائیں، تیرا تقوی اختیار کریں اور تیری خوشنودی کی پیروی کریں۔ اے رب العالمین، اے اللہ ہمارے سربراہ اور حکمران کو اپنی توفیق سے توفیق یاب کر، تو اپنی اطاعت سے انہیں معزز کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث نصرت بنا، انہیں ان کے ولی عہد اور ان کے اخوان و اعوان کو اس کی توفیق دے جو تیری مرضی اور منشا کے مطابق ہو، اور انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا اور حق و ہدایت پر انہیں متحد کر دے۔ اے رب العالمین، اے اللہ مسجد اقصی کو قابضوں اور غاصبوں سے آزاد کر، اے اللہ اس گھر کی شان بلند کر، اس کا مقام اونچا کر، اس کی عمارت مضبوط کر، اس کے ستونوں کو ثابت کر۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی رائے درست کر، ان کے نشانے صحیح کر، ان کی کمر کس دے، ان کے عزائم مضبوط کر، ان کے پاؤں جما دے، ان کو دل جمی عطا کر، ان پر سرکشی کرنے والوں پر ان کی مدد کر۔ اے اللہ تو اپنی خاص تائید سے ان کی تائید کر، اپنی رخصت سے ان کی مدد کر، ان کے آگے اور ان پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے اور ان کے اوپر سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کہ وہ اپنے نیچے سے قتل کیے جائیں، اے اللہ ان کے شہیدوں پر رحم کر، ان کے زخمیوں کو شفا دے، اے اللہ ان کے اہل و عیال اور ذریت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔